طرح پھر یہ اس میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر وہ پوری طرح آ نہ سکی، لیکن چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور یہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو ایک بند لفافہ کیبنٹ سے پاس کروایا گیا تھا جس میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی، یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو میرا فرض بنتا ہے بحیثیت ہیلتھ منسٹر کہ اس کی میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ نمبر 1، یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے، جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یا چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں؟ اور وہ بھی ایسا پلستر جو 5-6 ماہ نہ اترے۔ وہ گھر کا پلستر، چھت کا پلستر ٹھیک ہو جائے تو پاؤں کا نہیں اتر رہا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ چمڑی اور یا زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نما چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پہ پلستر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا، اور وہ بھی 5 سے 6 ماہ۔ اب آپ دوسری طرف چلیں اور اس پلستر پر سیاست الگ۔ اب اس میں دوسری ایک بات کہ ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا۔ اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا، وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال، اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے، لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے۔ اب پلستر کی بات میں نے کر دی، ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی۔ تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability questionable, there were some appropriate gesture۔ اب یہ آپ کا وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں 5 سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable, there was some appropriate gesture۔ یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے۔ یہ کوکین ایک طرف رکھیں، شراب ایک طرف رکھیں، فریکچر کا ڈرامہ دھوکہ ایک طرف رکھیں، لیکن یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جب اس کو ہم نے بہت دیر تک معائنہ کیا، اس سے بات چیت کی، تو اس کی حرکات و سکنات وہ کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے، دماغی طور پہ درست آدمی کی نہیں ہے، کوئسچنیبل ہے، سوالیہ نشان لگتا ہے اس پہ۔ اور کچھ حرکات ایسی تھی اپروپریٹ جیسچر جو کہ عام انسان جس کا دماغ ٹھیک ہو وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تب بھی میں اسمبلی میں کہتا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو میوزیم میں رکھو، یہ نہیں ملے گا اس طرح کی دوسری چیز آپ کو۔ کیونکہ نارسسٹ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے ہی جھوٹ پہ وہ بزد ہو جاتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کو سچ کہتا ہے اور دوسروں کو سچ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو حالات پچھلے دنوں گزرے ہیں یہ کوئی ایک دن کا نہیں نا، یہ تو نارسسٹ برسوں سے لوگوں کی تبلیغ کر رہا تھا اور جب سے حکومت سے نکالا گیا تو نوجوانوں کو ایک راستے پہ اس نے لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ آپ کی سیاست تو تباہ اس نے پہلے دن سے کر دی۔ وہ جو ہمارا پولیٹکس میں ایک شائستگی کا رواج تھا وہ پہلے دن سے تباہ ہو گیا۔ آپ کے کلچر کا فیبرک، ماں بہن بہو بیٹی کی عزت کا، وہ تباہ ہو گیا۔ آپ کے اندر سیاسی برداشت کا، اختلاف رکھنے کی جو گنجائش تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، آپ مار پیٹ پر اتر آئے۔
تو معاشرے کا کون سا فیبرک تھا جو اس شخص نے، اور اس میں تو کلٹ کہوں گا، ناٹ دا پارٹی، ٹولہ، کلٹ، جس نے کون سا فیبرک آپ کا معاشرے کا بچا کے چھوڑا یا جس کو اس نے تباہ نہ کیا ہو. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ سب کو پکڑ رہے ہیں، سب کی رپورٹس بنا رہے ہیں، اگر آپ جب پکڑے جائیں گے، ریکارڈ پر ہے، آپ جا کر دیکھیں، تو آپ کی صرف رپورٹس نہیں بنیں گی، آپ کی میڈیکل رپورٹس بھی بنیں گی. اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، یہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹس. آپ نے محترمہ فریال صاحبہ کو، جن کو ڈاکٹروں نے انفٹ قرار دیا تھا، عید کی رات کو 12 بجے اسپتال سے جیل شفٹ کرایا. آپ نے ضعیف العمر اور پاکستان کے عظیم ترین لیڈر آصف علی زرداری کو عدالت میں گرفتار کروایا. آج آپ کو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دس پرسن از ناٹ مینٹلی اسٹیبل، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں. اب ریمانڈ کے دوران آپ کو ضمانت ملے یا آپ کو حکم عدالت کی طرف سے ایسا انصاف مل جائے کہ پچھلے اگلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، لیکن بہرحال جو چیز ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شخص کو صادق اور امین قرار دیا تھا ہمارے ڈیم والے جج نے؟ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، اللہ سے معافی کی امید بھی رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ میرا بھی فارم سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. سیشن کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ نے فارم میں جو ہے وہ غلط بات لکھی ہے، یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اب میں کیا صادق اور امین ہو گیا اس کی طرح؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کہاں میرے آقا کی ذات میں ان کے پیر کے خاک کے دھول کے برابر نہیں. اور اللہ ہمیں ایسے بول نہ بلوائے جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے اور اندر سے یہ نکلتا ہے رپورٹوں سے. تو صادق اور امین تو صرف میرے آقا تھے. یہ فیصلہ تو میرے حق میں بھی آ چکا ہے، خان صاحب کے حق میں نہیں آیا ہے، صرف ہائی کورٹ سے میرے حق میں بھی آ گیا ہے 61-62 کا فیصلہ. لیکن یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کو وہیں تک رکھا جائے. تو صادق امین بھی نہیں رہے جناب، اور یہ ساری چیزیں بھی نکل آئی ہیں. اب جب تناسب آئے گا کہ کتنا پرسنٹ اس میں پاؤڈر ہے، کوکین ہے، شراب ہے، تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی. میری اپیل ہے، دست بستہ اپیل ہے اپنے پاکستان کے بھائیوں سے، دوستوں سے، دیکھیں اپنے بچوں کو اس موالی کے حوالے نہ کریں. یہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں. اور جو لوگ آئے تھے اس کو لے کر، انہوں نے بھی دیکھ لیا. ہم سندھی میں کہتے ہیں نا چریے کے نا، اب وہ غلط ہو جائے گا، اس کو میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ وہ پاگل سے لین دین ہی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کو ادھار دو نہ اس کو اس سے ادھار لو. اگر ادھار لو گے تو لوگوں کے بیچ میں بولے گا اس نے میرے سے ادھار لی ہے، اور اگر اس کو ادھار دو گے تو بازار میں بولے گا اس کو میں نے ادھار دی ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھے نا بات کو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے.